الرحمن عید الفطر کے بارے میں دارالعلوم دیوبند سے جو اطلاع آئی ہے اس کو سماعت فرمائیں۔ سوال یہ کہ ملک میں جاری لاک ڈاؤن اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی ہدایت کے پیش نظر دارالفتہ کی طرف سے نماز جمعہ سے متعلق ہدایت حاصل کی گئی تھی۔ اب جب کہ رمضان مبارک کا مہینہ قریب الختم ہے اور ابھی لاک ڈاؤن کے سلسلے میں کوئی صورتحال واضح نہیں ہے، اس لیے نماز عید الفطر کے سلسلے میں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اگر لاک ڈاؤن کا سلسلہ اسی طرح برقرار رہا تو نماز عید الفطر کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہوگا، رہنمائی فرمائی جائے۔ اس کا جواب الجواب عیدین کی نماز احناف کے نزدیک عصا اور مفتہ بھی قول کے مطابق واجب ہے، اور اس کے لیے وہی شرائط ہیں جو جمعے کے لیے ہیں۔ البتہ جمعے میں خطبہ شرط ہے اور وہ نماز سے پہلے ہوتا ہے، اور عیدین میں خطبہ سنت ہے اور وہ نماز کے بعد ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر عید الفطر تک لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور مساجد وغیرہ میں 5 سے زائد لوگوں کو نماز کی اجازت نہیں ہوتی ہے تو 6 شعبان کے فتوے میں جن شرائط و تفصیلات کے ساتھ مساجد میں اور گھروں کی بیٹھک یا باہری کمروں میں جمعہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، انہی کی رعایت کے ساتھ مساجد اور گھروں کی بیٹھک یا باہری کمروں میں نماز عید بھی ادا کی جائے۔ اور جن لوگوں کے لیے نماز عید کی کوئی صورت نہ بن سکے عذر و مجبوری کی وجہ سے، ان سے نماز عید معاف ہوگی، لہٰذا انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ البتہ یہ حضرات اگر اپنے اپنے گھروں میں انفرادی طور پر 2 یا 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لے تو بہتر ہے، کیونکہ جنہیں عید کی نماز نہ مل سکے ان کے لیے فقہا نے 2 یا 4 رکعت چاشت کی نماز مستحب قرار دی ہے۔ یہ دارالعلوم سے فتویٰ آیا ہے، اور انشاءاللہ 29 رمضان کو پھر دوبارہ یاد دہانی کرا دی جائے گی۔ آج تو اجمالی طور پر اتنی بات ہے کہ نماز 2 رکعت نماز واجب عید الفطر 6 تکبیروں کی پیچھے پیش امام کے اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، اور ثنا کے بعد قرات سے پہلے 3 تکبیریں زائد ہوتی ہیں، اور پھر بدستور پوری رکعت پورا کرنے کے بعد پھر دوسری رکعت میں قرات کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیر زائد ہوتی ہیں، اور بس اس کے بعد پھر بدستور پوری نماز کی جاتی ہے۔ نماز کے بعد پھر خطبہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ 29 رمضان میں کچھ مختصر سا خطبہ بھی بتا دیا جائے گا۔ اللہ سے دعائیں کریں، خوب رات میں اٹھیں، جب سب سو جاتے ہیں رات میں 1 بجے بلک بلک کے روئیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے ہمتاً، اللہ تعالی حالات کو سازگار فرما دے، اور خصوصی دعا مانگے اللہ اسلام اہل اسلام کی حفاظت فرمائے، عافیت کی دعائیں مانگے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس وقت میں مبارک زمانہ چل رہا ہے، مبارک وقت چل رہا ہے، یہ پھر عید کے بعد مشکل ہاتھ آئے گا۔
کبھی مبارک زمان مکان ہوتا ہے، لوگ حرمین شریفین جاتے ہیں کہ وہاں مبارک جگہ ہے، مبارک جگہ کا ایک اثر ہوتا ہے، وہاں کی ایک برکتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح مبارک زمانہ ہوتا ہے، جیسے کہ یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، ان جگہوں میں خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اس زمانے میں، اس مبارک مہینے میں خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس وقت میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا آسان ہے، پھر عید کے بعد ذرا دشوار ہے، اس لیے غنیمت سمجھے جو ایام باقی ہیں، توبہ استغفار کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، گناہوں سے پکی سچی توبہ کریں، قرآن پاک خوب پڑھیں۔ بعض ناظرہ پڑھنے والا 10 پارے روزانہ پڑھ رہا ہے، اپنی نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، تسبیحات بھی پڑھ رہا ہے، تلاوت بھی خوب کر رہا ہے۔ سستی نہ کریں، اپنی قبر کو یاد کریں، حشر کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔